حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ سال کے مہینوں کی تعداد 12 اللہ نے خود مقرر کی۔ اب اس میں کمی بیشی کا اختیار مخلوق میں سے کسی کو نہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور زیادہ عزت والے ہیں، جن کو مرتبہ دیا گیا ہے باقی مہینوں پر۔ اور یہ ہوتا ہے اس دنیا میں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ مہینوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو دیا، اور اس برتری کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مہینے سارے اللہ نے خود ہی بنائے۔ دنوں میں سب سے زیادہ مرتبہ جمعۃ المبارک کو دیا، راتوں میں سب سے زیادہ عزت لیلۃ القدر کو دی، اور زمین کی تمام جگہوں میں سے سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ مسجدوں کو دیا۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ مرتبہ انسانوں کو دیا، انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ رسولوں کو دیا۔ عرب اور عجم کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، انسانوں کو عرب اور عجم میں پیدا کر کے، لیکن عرب کو عجم پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح فرشتے بھی اسی نے پیدا کیے، لیکن جن فرشتوں کو اس نے فرشتوں میں سے رسول بنایا، یعنی اپنا پیغام نبیوں تک پہنچانے والا، ان کو فرشتوں کے رسول کہا جاتا ہے، پیغام بر۔ ان کا رتبہ باقی فرشتوں سے زیادہ ہے۔ پارہ نمبر 17 کے آخر میں ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، چناؤ کرتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کا، اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کا۔ تو اسی رب نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ جن میں سے 3 تو لگاتار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان میں سے 3 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور 4تھا مہینہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان رجب کا ہے، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ اور ان مہینوں کا نام بھی اللہ کے رسول نے خود متعین کر دیے۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے جن کا زمانہ جاہلیت میں بھی تمام قبیلے اور تمام فرقے احترام کرتے تھے، ان میں سے ایک محرم الحرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، یہ جو 4 مہینے ہیں، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو اور برائی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 4 کے علاوہ جو دیگر 8 مہینے ہیں ان میں گناہ کرو، بلکہ گناہ تو باقی 8 مہینوں میں بھی منع ہے،
لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ اور برائی کئی گنا زیادہ وبال انسان پر لے کر آتی ہے، تو اس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ان مہینوں کی عزت اور حرمت اللہ نے مقرر کی ہے اور اس میں کوئی فرق ہماری وجہ سے نہ پیدا ہو۔ آپ نے سنا ہے کہ جزیرہ عرب کے قبائل آپس میں جنگیں اور لڑائیاں کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر، اور کچھ ایسی لڑائیاں ہیں جو دہائیوں تک مشتمل ہیں۔ 50 سال سے بھی زائد قبیلے ایک دوسرے کا ناحق قتل کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی انانیت اور عصبیت کی بنیاد پہ، اور تمام عصبیتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون دیا ہے، ان سب کو ختم کر دیا ہے، اب کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ، کارے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ ذاتی حیثیت سے فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو درجہ اور مرتبہ ملتا ہے، افضلیت اور فوقیت، فرمایا وہ صرف تقوی کی بنیاد پر، نیکی، ایمان اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ملے گی، قبیلے کی بنیاد پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے جس وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس شخص کی عزت سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ چھوٹے قبیلے کا ہے، رنگ کا کالا ہے، یا عجم کے عام کسی معاشرے میں گرے پڑے قبیلے کا ہے جو لوگوں کی نظریں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن جب اس کے اندر یہ خوبی ہے تقوی والی، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس شخص کو ہے۔ اب وہ اگر ایک شخص ہے جس میں یہ خوبی ہے تو اس کی عزت ہے، اور اگر وہ ایک معاشرہ ہے تو وہ زیادہ عزت والا ہے، اگر وہ ایک ملک ہے تو وہ عزت والا بنے گا، اور اگر وہ پوری قوم ہے تو وہ قوم ساری اللہ کے ہاں عزت والی بن جائے گی۔ تو محرم الحرام کو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی کم فہمی کی بنیاد پر کہ واقعہ کربلا چونکہ محرم میں پیش آیا ہے اس لیے محرم کی عزت اس وجہ سے بہت ہو گئی۔ تو یہ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے زمین و آسمان بنے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 کو اللہ نے خود عزت اور حرمت والا بنایا ہے، جن میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ میں بیان فرمائی، اور وہ 4 کون کون سے ہیں ان کا نام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ کے دوستوں کے لیے بہت باکمال ثابت ہوا، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت عذاب کا مہینہ ثابت ہوا۔ آپ پوری ہسٹری اگر پڑھیں تو اس میں پچھلی صدیوں کے بھی ایسے واقعات ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی، علماء نے لکھا کہ محرم کا مہینہ تھا، اور ان کو خوشی ملی، اور ابلیس اس وقت سب سے زیادہ پریشان تھا کہ میں تو لعنتی بنا اور یہ کامیاب ہو گیا، تو محرم نے اس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا آدم کی توبہ کی قبولیت کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
جودی پہاڑ کے دامن میں جب 6 مہینے بعد لگی اور کشتی میں سوار ایمان والوں کو حضرت نوح سمیت اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو یہ مہینہ محرم کا تھا، اور باقی سارے اپنے انجام کو پہنچے تو یہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اس طرح ایک نئی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آگ سے بچایا، جب کہ قوم زندہ جلانا چاہتی تھی، اور ان کے گندے ارادوں کو خاک میں ملایا، تو مہینہ محرم کا تھا، اور ابراہیم کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو اپنی فوج سمیت جب پانی میں غرق کیا دریائے نیل میں، اور ظلم کے ایک باب کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہوا، اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا، اور 10 محرم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور سمندر کی موجوں سے نجات دی اور بچایا، تو مہینہ محرم کا تھا۔ اس طرح ایک پوری تاریخ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی، علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا۔ تو یہ محرم اللہ کے اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ باکمال ثابت ہوئے، اور اسی طرح آگے چلتے 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 بہت سارے واقعات تاریخ میں ایسے موجود ہیں کہ محرم کو کسی دور میں بھی منحوس مہینہ نہیں سمجھا گیا، کسی شریعت میں اس مہینے کو کبھی منحوس نہیں کہا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس غلط فہمی میں کہ محرم منحوس ہوتا ہے اور اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کوئی بھی شادی اگر کی جائے منع نہیں ہے۔ پورے سال کے جس مہینے، جس دن، جس ٹائم آپ نکاح کریں اور شادی، اسلام نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، کہ یہ ایک عبادت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا اور شادی محرم الحرام میں ہوئی، تو اس کو کیسے ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارا معاشرہ رفس زدہ ہے، ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن لینا، شادیاں خوشیاں چھوڑ دینا یہ عبادت ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ساری دنیا میں محرم میں نکاح اور شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر اور بر اعظم ایشیا میں الگ قسم کا ایک دین ہے جس کا نقشہ نظر آتا ہے، صرف مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے۔ جیسے عام مہینوں میں آپ نکاح شادیاں کرتے ہیں، اس میں بھی کریں، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو یک دم بریک لگ جاتی ہے۔ جو شادیاں طے بھی ہوں، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، کسی بھی دن میں کوئی نحوست نہیں، کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کسی بھی چیز میں ذاتی طور پر نحوست نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ دین اسلام تمہیں توہمات پر سے نکالتا ہے اور توہم پرستی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ چیزیں ہندو مذہب میں ہیں کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کا شگون لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں سختی سے رد کیا ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ شگون لیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات سے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہ جی منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ صرف سنی سنائی ایک بات ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر پہ نکلا اور آگے سے کالی بلی نے یوں کراس کر لیا، راستہ کاٹا، کہتے ہیں کہ اب یہ سفر اچھا نہیں ہوگا، ہمیں سفر ملتوی کرنا چاہیے کیونکہ بلی کراس کر گئی ہے۔
اور وہ بھی کالی. بھائی یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ چھت کی منڈیر پہ اگر کوا بولے تو مہمان آ رہے. اب اس کوے بیچارے کو کیا پتا ہے کہ آپ کا مہمان آ رہے. کہتے ہیں جی دائیں ہاتھ میں خارش آئے تو پیسہ آتا ہے، اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش آئے تو پیسہ جاتا ہے. تو میاں پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے. ویسے بھی کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس کے پاس آیا ہے تو گیا کبھی نہیں، یا گیا ہے تو آیا کبھی نہیں. یہ تو آتا جاتا ہے. اس کا اس خارش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح کسی بندے کی دائیں آنکھ پھڑکی تو اس کا یہ مقصد ہے، الٹی پھڑک گئی تو یہ ہو جائے گا. اصل میں ہم بنیادی طور پر ہمارے بڑے ہندو سے مسلمان ہوئے، کچھ چیزیں اسلام کی جڑ گئیں اور کچھ پیچھے سے ریل گاڑی کے ڈبے جڑے ہوئے آ رہے ہیں جو نسل در نسل ہمارے عقیدے بنتے جا رہے ہیں. اسلام تو ان چیزوں کو نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے اتنا کمزور تمہارا عقیدہ ہو گیا ہے، کبھی بلیوں، کووں اور کتوں پہ آ کے تم اپنے عقیدے اور اپنے مستقبل کو سامنے لے کے فیصلے کر رہے ہو، ہاں اور نہ کے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ محرم منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ اٹھائیں پورا قرآن کریم، نبی کریم علیہ السلام کی لاکھوں احادیث ہیں، صحابہ کرام کے لاکھوں اقوال ہیں. کسی بھی ایک کتاب سے آپ دکھا دیں کہ محرم منحوس ہے. چاروں فقہا کی فقہ مدون اور مرتب ہے، اور پیدائش سے لے کے موت تک کے مسائل کتابوں میں موجود ہیں. قدم قدم پر رہنمائی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق. آپ اس میں پڑھیں. نکاح شادی کے مسائل کے باب ہیں فقہ کی کتابوں میں. خود بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، پھر مسند احمد بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، لاکھوں حدیث اس میں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کسی جگہ کہیں بھی ایسی کوئی حدیث اور صحابی کا قول یا کسی امام اور فقیہ کا نہیں کہ محرم منحوس ہے اور اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اس چیز کو اتنا جبری دین اپنے اندر بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس سے ہٹنے کو تیار نہیں کہ ہم برباد نہ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ محرم میں شادی کرنا فرض عین ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ محرم میں شادی کرنی منع نہیں ہے. اگر کہیں یہ بدعت جائے اور لوگوں کے دماغ میں، تو پھر وہاں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو غلط چیز ہے اس کو ہٹ جانا چاہیے.